ہاردک ریلوے میں نوکری کرتا تھا۔ اس کی حال فی الحال ہی پالم نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اسٹیشن پر بطور اسٹیشن ماسٹر پوسٹنگ ہوئی تھی۔ بی اے پاس کیے ابھی کچھ ہی سمے بیتا تھا کہ اس کے نصیب سے سرکاری نوکری لگی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے پالم جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ اس سے بالکل بے خبر تھا کہ پالم ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے جہاں پورے دن میں مشکل سے 2 گاڑیاں ٹھہرتی ہیں، ایک صبح اور دوسری رات کے قریب 11 بجے۔ لہٰذا وہاں ہاردک کے سوا دوجا کوئی نوکر بھی نہیں تھا۔ اسٹیشن کا سارا دار و مدار اس کے اکیلے سر پر تھا۔ مصیبت تو یہ تھی کہ اسٹیشن کا نزدیکی گاؤں بھی قریب 5 کلومیٹر دور تھا، مگر وہاں سے ہر صبح ایک امام صاحب ریلوے پٹری سے تھوڑی دور موجود ایک مزار میں بنی مسجد میں نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے۔ ہاردک ہر صبح ان سے ملتا اور پورے رات بھر کی باتیں کرتا۔ ایک روز کی بات ہے، گھڑی میں رات کے 11 بجنے کو تھے۔ کافی دور سے ٹرین کے ہارن کی آواز ہاردک کے کانوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ یہ وقت اس دن کی آخری ٹرین کی آمد کا تھا۔ وہ بھی ہری جھنڈی لے کر تیار ہو گیا۔ مسافروں سے خالی اس اسٹیشن کی ویرانگی ہاردک کو مانو کاٹنے دوڑتی۔ یہاں ٹرین ہارن بجائے دھیرے دھیرے پلیٹ فارم کا فاصلہ طے کر رہی تھی کہ تبھی اچانک دھپ کی ایک زوردار آواز آئی اور ٹرین وہیں ٹھہر گئی۔ حیرت انگیز نظروں سے ہاردک ٹرین کو گولے جا رہا تھا۔ نامعلوم اچانک وہاں کیا ہوا تھا، یہی سوچتے ہوئے وہ ٹرین کی طرف دوڑ پڑا۔ ٹرین کے نزدیک پہنچنے پر اس کی نگاہوں نے ایک بے حد ہی خوفناک منظر قید کیا۔ کوئی بدقسمت شخص ٹرین کے نیچے آ کر مر چکا تھا۔ اس مرنے والے شخص کے دونوں پیر دھڑ سے الگ ہو چکے تھے۔ ٹرین کے پہیوں نے اس کے مانس کے چتروں کو ریتوں میں گھول دیا تھا۔ ٹرین کے زیادہ تر مسافر نظروں کے سامنے پیش اس منظر کو دیکھ خوف میں تھے۔ ٹرین میں موجود عورتوں کی طبیعت بگڑنے لگی، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ ٹرین کو طے وقت سے پہلے اسٹیشن سے روانہ کر دیا جائے گا۔ وردی والوں نے اس شت وشت لاش کو پٹری سے ہٹا کر اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر رکھ دیا۔ ٹرین کے ہارن کے ساتھ ایک بار پھر مسافر اپنی اپنی بوگیوں میں لد گئے، مگر یہاں ہاردک کے ذہن میں اپنے اکیلے پن کا خیال تھا۔ اس نے پولیس والوں سے گزارش کی، آپ میں سے کوئی ایک شخص یہاں رک جائے، میں اسٹیشن پر اکیلا ہوں۔ مگر اپنی ڈیوٹی شیڈول سے مجبور پولیس والوں نے اپنی مجبوری ظاہر کی اور ٹرین پلیٹ فارم کو چھوڑ کر چل دی۔ ایک بار پھر رات اندھیرے کی زد میں تھی، مگر اس بار ہاردک اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ تھی پلیٹ فارم پر پڑی وہ کٹی چھٹی لاش۔ انتظار تھا صبح ہونے کا اور امید تھی کہ رات جیسے تیسے بس گزر جائے۔ ابھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی بیتا ہوگا کہ ہاردک کی آنکھیں بھاری ہونے لگی، مگر اسے ہرگز نیند کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا تھا۔ اسے بڑے بوڑھوں کی زبان آج بھی یاد تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میت کے قریب رہتے کسی بھی صورت میں نیند سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر لاش کے قریب کوئی سویا تو لاش میں کالے سائے داخل ہو جاتے ہیں۔ اس خیال نے ہاردک کو سجگ کر دیا۔ اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن کچھ ہی منٹوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند کے آغوش میں گئے ابھی قریب 1 گھنٹہ بیتا ہوگا کہ اچانک اسے کچھ عجیب سی کچر کچر کی آواز آئی۔ ایسا لگا مانو کوئی ماس کو چبا رہا ہو۔ وہ فوراً اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ باہر لاش بالکل سلامت تھی، مگر وہاں کچھ تھا جو بے حد عجیب تھا۔ دراصل جہاں لاش کو رکھا گیا تھا وہ اب وہاں سے کافی دور پڑی تھی۔ یہ واقعہ بے حد عجیب تھا۔ اس کے ذہن میں برے خیال تو تھے، مگر وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہی وقت تھا کہ تبھی پیچھے کی خاموشی ایک بے چینی بھری آواز میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا لگا مانو کوئی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شکر ہے وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پھر اپنے قدم سنبھالتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھائے کہ تبھی سامنے پلیٹ فارم پر اسی لاش کا کٹا ہوا سر دکھائی دیا۔ ویرانگی کے اس عالم میں یہ ڈراونا منظر جسم سے جان نکالنے والا تھا۔ ہاردک کے رونگٹے کھڑے تھے۔ اب وہ ایک عجیب سی سرد کی صد میں تھا۔ اس نے جو دیکھا وہ اسے چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی کی پرت جم گئی تھی۔ اسے اب بھی رات کٹنے کا انتظار تھا۔ تبھی اچانک وہ دھڑ سے الگ سر اس کی طرف مڑ گیا۔
پوری طرح لال سرخ آنکھیں اور ٹوٹا ہوا چمڑا۔ یہ دیکھ ہاردک کی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً کمرے کی طرف بھاگا، مگر دروازے پر اس مرحوم شخص کے جسم کا کٹا ہوا باقی کا حصہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شاید یہ وقت ہاردک کا آخری وقت ہو سکتا تھا۔ ہاردک کو مدد کی ضرورت تھی، مگر حلق میں قید الفاظ اس کی تنہائی پر کارگر ثابت ہو رہے تھے۔ تبھی اس کی نظر اسٹیشن کے پاس موجود اس درگاہ پر پڑی اور وہ بنا کسی دوجے خیال کے فوراً اس درگاہ کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے ہمت کی اور پلٹ کر ایک بار اور لاش کو اپنے قریب آتے دیکھا۔ پوری طرح خون سے لہو لہان وہ لاش اپنے کٹے چھٹے جسم کے ساتھ ہاردک تک پہنچنے کا فاصلہ طے کر رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی ہاردک ہاتھ جوڑ کر درگاہ میں داخل ہو گیا۔ درگاہ میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس پر دروازہ لگا تھا۔ ہاردک فوراً اس دروازے کو کھول کر اندر گھس گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کی لمبی لمبی کھینچتی ہوئی سانسیں عجیب دہشت نما منظر پیش کر رہی تھی، اور اس سانسوں کی آواز اس کالے سائے کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ زور زور سے درگاہ کے باہر چیخ رہا تھا۔ کالی رات میں اس کی آوازوں کی گونج بے حد ڈراونی تھی، مگر باوجود اس کے وہ لاش درگاہ میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہاردک نے خود کو اس کمرے میں قید کر لیا۔ وہ درگاہ میں بیٹھ کر بھگوان سے پرارتھنا کر رہا تھا، اور اسی کشمکش میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اگلے دن صبح کی اذان سے اس کی آنکھ کھلی۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ اس نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ امام صاحب کو صبح کی اذان دیتے ہوئے سنا تھا، مگر آج اس آواز میں بہت کچھ الگ تھا۔ اس آواز میں خاموشی تھی، تنہائی کا ایک منظر تھا، اور تھا ایک عجیب سا سکون بھرا احساس۔ کچھ ہی دیر میں امام صاحب بھی اس کے قریب پہنچ گئے اور اس کی حالت کی وجہ پوچھنے لگے۔ اس نے بھی ہر روز کی طرح اس صبح بھی پورے رات کی بات امام صاحب سے ظاہر کی۔ یہ بات پورے گاؤں کو بتائی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ ہاردک کو جان سے مارنے کے ارادے سے آیا وہ کالا سایہ پھر لوٹ سکتا ہے۔ ایسے میں ہاردک تبھی محفوظ رہے گا جب وہ اس ریلوے اسٹیشن سے دور رہے گا۔ اسی فیصلے کے بعد ہاردک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اسٹیشن اور گاؤں چھوڑ دیا۔